مالی ولی الدنیا وما انا والدنیا الا کراکب استظل تحت شجرہ ثم راح وترکها۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مالی ولی دنیا، مجھ کو دنیا سے کیا لینا دینا۔ دنیا کی میری زندگی کی مثال کیا ہے؟ وما انا والدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ۔ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، میری مثال اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی سوار انسان کسی سائے کے نیچے، درخت کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے واسطے ٹھہرا اور تھوڑی دیر سایہ حاصل کیا اور پھر اپنے مقصد پہ چل پڑا۔ کسی مقصد کے واسطے جا رہا تھا، دھوپ لگی، تپش آئی، سواری کچھ تھکی، سوچا اپنے کو آرام دے لیں، سواری کو آرام دے لیں۔ پہلے سواریاں گھوڑے گدھے وغیرہ کی تھیں، اور پھر آگے چلا گیا۔ بس دنیا کا حال یہی ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں حدیث پاک میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو دنیا کا تذکرہ کرتے تھے تو آپ دنیا کا تذکرہ کرتے تھے، کھانے اور پینے تذکرہ کرتے تھے تو آپ کھانے پینے تذکرہ کرتے تھے۔ اب لوگوں کی اشکال ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا تذکرہ کیسے کر رہے ہیں، کھانے پینے تذکرہ کیسے کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کی زندگی کے ایک ایک جز کو دین بنانے کے واسطے آئے تھے۔ ایک ایک جز میں تقوی داخل کرنا چاہتے تھے کہ بندہ تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہوا اس دنیا کی زندگی کو پوری کر لے۔ تو دنیا کا تذکرہ آیا، کھانے کا تذکرہ آیا، پینے کا تذکرہ آیا، تو اس میں جب تک تذکرہ نہیں ہوگا تب تک حالات نہیں معلوم ہوگے، پھر حلال حرام کا بیان کیسے ہوگا؟ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کے تذکرے کرتے تھے اور لوگوں کو اپنے سے قریب کرنے کے واسطے ان کے مزاج کے مطابق گفتگو کرتے تھے۔ مزاج کے مطابق گفتگو کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ شریعت سے ہٹ کے کرتے تھے، نبی سے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو دنیا کی مثال یہی ہے، آدمی سواری کے ساتھ اپنے کھانے پینے کے سامان لیے رہتا ہے اور سایہ حاصل کر لیا، اور اگر کہیں سے پانی وانی لینا ہوا، اس زمانے میں کنویں وغیرہ ہوا کرتے تھے، کنویں سے پانی لے لیتے تھے، تالاب سے پانی لے لیتے تھے۔ حرم میں پانی کی کمی تھی، کسی گڈھے سے پانی لے کر کے پینے کے کام میں استعمال کر لیا کرتے تھے۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ مقصد جس طریقے سے اس سوار کا مقصد جو ہے آگے اس کی منزل ہے، اسی طریقے سے ہمارے اس دنیا میں آنے سے، یہاں رہنے سے ہماری منزل آگے ہے، ہماری منزل آخرت ہے۔
اس واسطے اس دنیا میں رہ کر کے ہم ہر دم آخرت کی بات کرتے ہیں، اس دنیا میں رہ کر کے ہر دم تقوی کی بات کرتے ہیں، اس دنیا میں رہ کر کے ہر دم تقوی کی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی گناہ نہ ہو جائے، کوئی معصیت نہ ہو جائے، جس سے ہمارا آخرت کا سفر جو ہے کھوٹا ہو جائے۔ دنیا تو مصائب کی غموں کی جگہ ہے، دری دنیا کسے بیغم نباشد، دری دنیا کسے بیغم نباشد، وگر باشد بنی آدم نباشد۔ اس دنیا میں غم سے کوئی خالی نہیں ہے، دنیا میں حالات آتے رہتے ہیں۔ اگر کسی کے لیے یہ فیصلہ ہو جائے اور یہ سنو کہ صاحب وہ غم میں نہیں ہے، تو آدمی نہیں، انسان نہیں ہے، اینٹا پتھر ہے، وہ اس کو غم نہیں ہوگا۔ انسان ہے تو اس کو تو غم ہوگا، کچھ نہ کچھ فکر رہتی ہے، لیکن فکر ایک یہ ہے کہ دنیا کی فکر میں گھل کر کے اپنی زندگی کو تباہ کر دے، اور ایک یہ ہے کہ اس دنیا میں رہ کر کے ایسی فکر پیدا کرے جس سے ہمارا آگے کا سفر جو ہے وہ آسان ہو جائے، صحیح ہو جائے، آگے کا سفر جو ہے وہ ہمارا کامیاب ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اور تمام انبیاء کرام اسی کی تعلیم کے واسطے آئے کہ دنیا میں رہو، اور جیسے وہ سوار جو ہے اترتا ہے، سایہ حاصل کرتا ہے، کچھ خورد و نوش کا سامان ساتھ لیتا ہے تو وہاں بیٹھ کے کھا پی لیتا ہے، پانی ساتھ ہوتا تو پانی کو استعمال کر لیتا ہے، نہیں پانی کی جگہ اترتا ہے پانی لے لیتا ہے، کھانے پینے کی جگہ اترتا کھانا پینا لے لیتا ہے اور آگے چل جاتا ہے۔ یہ دنیا کی نعمتیں جو ہمارے ساتھ ہیں، دنیا کی چیزیں جو اللہ تعالی ہم کو دے رکھا ہے، یہ ہمارے سفر کو جو ہے آگے لے جانے کے واسطے ہیں، سفر کو کامیاب کرنے کے واسطے ہیں۔ کھائے گا پیے گا تندرست رہے گا، تو آخرت والے اعمال جو ہیں، آخرت کے سفر کو پورا کرنے والے جو اعمال ہیں، ان اعمال پہ اس کو طاقت و قوت ہوگی۔ دنیا کے لوگوں سے، انسانوں سے تعلق جوڑے گا، محبت کرے گا، تو تعلق و محبت کا مقصد بھی کیا ہوگا کہ ہمارا آخرت کا سفر کس طریقے سے کامیاب ہو سکتا ہے۔ اسی واسطے عاقل سے، عالم سے، متقی سے، پرہیزگار سے تعلق جوڑا جاتا ہے۔ اسی واسطے قرآن نے کہا ہے کونوا مع الصادقین، کونوا مع الصادقین، ان کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر کے، ان کی نگاہ میں نگاہ ملا کر کے، ان کے اشاروں پر چل کر کے جو ہے یہ مسافت پوری کر لو، کامیاب ہو جاؤ۔ اور جن لوگوں نے اس سائے کی جگہ کو اصلی سمجھ لیا اور اس نے گھوڑے کی سواری وہیں باندھ دیا، وہیں سو گیا اور دیکھا یہاں پانی یہیں رہ گیا، تو پھر جو ہے سفر پہ منزل پہ جس سے پہنچنا تھا پہنچ نہیں پائے گا، جس مقصد کے واسطے جا رہا تھا اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا۔ جیسے اس کے پاس ایک محدود وقت ہے کہ اتنے دن میں، اتنے وقت میں ہم کو فلاں جگہ پہنچنا ہے، وہاں کام ہے، اسی طریقے سے ہمارے پاس بھی محدود وقت ہے۔ مسافر تو اپنے ذہن میں طے کر لیتا ہے کہ ہم کو 1.5 دن میں 2 دن میں پہنچنا ہے، اور کم جگہ ہے تو گھنٹے 2 گھنٹے 10 گھنٹے میں پہنچنا ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کہاں جائیں گے اور وہیں زندگی تمام ہو جائے گی، اس کا پتہ نہیں ہے۔ اس لیے جب وہ سوار جو ہے وہ تندہی کرتا ہے اور نہیں رکتا ہے، جبکہ اس کے آگے موقع ہے، وقت ہے،
تو ہمیں پتہ نہیں ہمارے پاس موقع اور وقت ہے کہ نہیں ہے کہ ہم سفر کو پورا کر بھی پائیں گے کہ نہیں، اور کھوٹا ہو جائے اور خراب ہو جائے اور پھر اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی فوت ہو جائے۔ دنیا میں حالات آئیں گے، مصائب آئیں گے، دوست آئیں گے، دشمن آئیں گے، ہر طرح کے لوگ آئیں گے، لیکن جادِ شریعت کو سامنے رکھتا ہوا، اللہ سے مدد مانگتا ہوا، اللہ سے استدعا کرتا ہوا جو ہے یہ اپنے سفر کو تمام کر لے گا۔ اس سفر کی تیاری کیا ہے؟ نماز ہے۔ اس سفر کی تیاری کیا ہے؟ روزہ ہے۔ یہ توشہ، اس سفر کا توشہ کیا ہے؟ نماز ہے، اس کا توشہ زکوٰۃ ہے، اس کا توشہ روزہ ہے، حج ہے، اور اسی طریقے سے ساری نیکیاں ہیں۔ اس توشے کو جمع کر کے اپنے مقصد پہ پہنچ جاؤ۔ جیسے کوئی آدمی باہر جاتا ہے کمانے کے واسطے، کما کر کے ایک خاصی مقدار جمع کر لیتا ہے، تو آتا ہے تو گاڑی بھی خرید لیتا ہے، مکان بھی خرید لیتا ہے، باغ بھی لگوا لیتا ہے، زمین بھی خرید لیتا ہے، یہ کامیاب ہے۔ اور اگر کوئی آدمی باہر کے سفر گیا مثلا کمانے کے واسطے اور وہیں کھا پی کے سب کیا کر دیا، برابر کر دیا، تو اس کا سفر ناکام سمجھا جاتا ہے۔ تو ہم کیا ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک مسافر ہے، ہم میں سے ہر ایک سفر میں ہے، اور یہ ایسا سفر ہے کہ چل رہے ہیں تو سفر ہے، بیٹھے ہیں تو سفر ہے، لیٹے ہیں تو سفر ہے، سوئے ہیں تو سفر ہے، ہر وقت سفر میں ہیں۔ اس واسطے ہر حال میں اس سفر کی تیاری، ہر حال میں، لیٹے بیٹھے کھڑے اتانے، لیٹے بیٹھے کھڑے اتانے، جب دیکھا تب وہی دوارے۔ لیٹے ہیں تو خدا کی قدرت میں غور کر رہے ہیں، لیٹے ہیں تو قل اللہ شریف کی تلاوت کر رہے ہیں، لیٹے ہیں تو کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے ہیں، لیٹے ہیں تو درود پاک کا ورد کر رہے ہیں، لیٹے ہیں تو خدا پاک سے التجا اور دعا کر رہے ہیں، چل رہے ہیں تو کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں تو کر رہے ہیں۔ ہر حال میں ہماری توجہ جو ہے مالک تعالی شانوں کی طرف ہے۔ ہر حال میں، ہر حال میں یہ تصور ہے کہ ہمارا مالک ہم کو دیکھ رہا ہے، اس لیے کسی بھی حال میں غافل نہیں، نہ آنکھ سے غفلت، نہ زبان سے غفلت، نہ ہاتھ سے غفلت، نہ پیر سے غفلت، نہ دل سے غفلت، نہ دماغ سے غفلت، ہر وقت اسی کی سوچ ہے، اور ایک سوچ ہے، بس ایک سوچ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا جا رہا ہے، ڈلے مارے جا رہے ہیں، تالیاں پیٹی جا رہی ہیں، لیکن اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور اپنے نفس کے واسطے آپ نے بدلہ نہیں لیا، اپنے نفس کے واسطے بدلہ نہیں لیا۔ اس دنیا میں بدلہ لے کیا کریں گے؟ انبیاء کی تو آواز تھی، ان کا اعلان تھا، ان اجر الا علی اللہ، ان اجر الا علی اللہ، ان اجر الا علی اللہ، اجر تو اللہ دینے والا ہے۔ جی، ان کا مقصد تھا کہ ہر ایک اس سفر کے اندر کامیابی سے ہمکنار ہو جائے، گالی دیتا ہے تب بھی کامیاب ہو جائے، ڈلے مارتا ہے مارنے والا بھی کامیاب ہو جائے، تالیاں پیٹنے والا بھی کامیاب ہو جائے، مجنون و پاگل و دیوانہ کہنے والا بھی کامیاب ہو جائے، ہر ایک کامیاب ہو جائے۔ نبی کا دل بڑا وسیع ہوتا ہے، نبی بہت وسیع و ظرف ہوا کرتے ہیں، اور جو اخلاق نبی نے سکھائے وہ اخلاق سیکھو، اس کو اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ توفیق سے نوازے۔